ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وعلنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتؤسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقال سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المؤمن المعترف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے اللہ کے ایک بہت ہی اہم اور بڑے پیغمبروں میں سے ایک بڑے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی تھی. کیا فضیلت تھی؟ کیا امتیازی شان تھا؟ کیا ان کے معجزات تھے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے نہیں عطا فرمائے؟ ان کی کیا خصوصیات تھی؟ چند خصوصیات کا تذکرہ خود قرآن کریم کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یا جبال اوبی معہ والطیر وعلنا له الحدید، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. پہاڑوں کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی تسبیح پڑھا کریں. دوسری جگہ فرماتے اللہ پاک وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اسی جگہ اللہ فرماتے ایک جگہ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا. سورہ سعد میں کبھی فرماتے، کبھی سورہ سبا میں فرماتے، کبھی سورہ انبیاء میں فرماتے، اور دیگر صورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ پاک تذکرہ فرماتے ہیں. اور اس میں یہ ہدایت بتاتے ہیں لوگوں کو، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی تھی، کیا کیا معجزات عطا فرمائی تھی، کیا کیا ان کی امتیازی شان تھی. ان کی امتیازی شان اور ان کا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو اللہ پاک نے پہلے انہیں بہترین آواز کی دولت سے نوازا تھا. وہ خوش الحانی سے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. بہترین آواز، پرکشش آواز اور حسن صوت کی نعمت سے اللہ پاک نے انہیں نوازا تھا. اور اللہ پاک نے اس نعمت کے ساتھ ساتھ جو معجزات ان کو عطا فرمائے تھے کہ پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا. اسی طریقے سے پرندوں کو بھی اللہ پاک نے ان کے تابع کر دیا تھا. جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے، پہاڑ بھی اللہ پاک کے ذکر میں تسبیح اور تحلیل میں لگ جاتے اور تحمید کرنے لگ جاتے. اسی طریقے سے پرندے بھی جمع ہو جاتے اور وہ بھی تسبیح میں، تحلیل میں اور ذکر اللہ میں لگ جاتے. تو یہ اللہ پاک نے نعمت ان کو عطا فرمائی تھی. اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام کو وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اے نبی جی، ہمارے پیغمبر اور اے نبی جی، آپ ہمارے اس بندے داؤد علیہ السلام کو تذکرہ کیجیے، ان کو یاد کیجیے کہ ذا الْأَيْدِ کہ وہ بڑی طاقت والے تھے. اللہ پاک نے انہیں بڑی طاقت عطا فرمائی تھی اور وہ اللہ سے لو لگانے والے تھے. یعنی جہاں اللہ پاک نے انہیں طاقت اور قوت کی دولت سے مالا مال کیا تھا، دوسری طرف اللہ پاک ان کے کام کو بتلا رہے کہ وہ اللہ کی طرف لو لگانے والے تھے، اللہ کو خوب یاد کرنے والے تھے. اس بات سے ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ایک نبی اللہ کا اتنا بڑا، اللہ پاک نے ایک نبی اور رسول کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا جن کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ سے لو لگانے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے. ہم تو امتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے بنیں، اللہ پاک کی کبریائی کو، اللہ پاک کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں اور اللہ پاک کے احکامات پر زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے اور ایک بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے انہیں بہترین مستحکم حکومت عطا فرمائی تھی، جس کا تذکرہ اللہ پاک خود فرماتے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے ان کی حکومت کو خوب مستحکم کر دیا تھا، خوب بہترین حکومت ان کو عطا فرمائی تھی اور ان کو حکمت اور دانائی اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ پاک نے انہیں بڑی مضبوط، مستحکم، پائیدار حکومت عطا فرمائی تھی۔ جب یہ ان کی حکومت چل رہی تھی تو وہ لوگوں سے، عوام سے، ان کی رعیت کے پاس جاتے، اپنا روپ بدل کر، اپنا بھیس بدل کر اور لوگوں سے پوچھتے کہ بادشاہ اور جو تمہارا بادشاہ ہے، جو تمہاری سلطنت کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ وہ اس کے فیصلے کیسے ہے، تمہارے ساتھ ان کا رہنا سہنا کیسا ہے۔ تو ہر طرف ان کی تعریف کے چرچے چلتے اور ہر طرف ان کی تعریف ہوتی کہ داؤد اللہ کا نیک بندہ ہے اور بڑی اچھی حکومت کر رہا ہے اور بڑی اچھی ان کی حکومت چل رہی ہے۔ یہ ہوتے تھے حکمراں اور یہ ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام کی صفات کہ اپنی رعیت کو کیسے سہولت پہنچائے اور رعیت کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کے لیے خود ہی وہ اپنا روپ بدل کر لوگوں میں جاتے اور پوچھتے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے حکومت کی طرف سے، یا وہ آدمی جو حکومت تمہارے اوپر کر رہا ہے وہ کیسا آدمی ہے۔ یہ اللہ والے بندے ہوتے تھے اور اللہ کے محبوب ترین بندے جن کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا، جن کو کتابیں دی، کیسی ان کی فکریں تھی اپنی امتوں کے ساتھ۔ اور آج کا کیا حال ہے؟ الامان الحفیظ، ایسے حکمراں سے اللہ حفاظت فرمائے جو اپنی عوام کو مروانا چاہتے ہیں بھوک سے اور آپس میں جھگڑا کرا کر، فساد مچا کر۔ بس اللہ حفاظت فرمائے ایسی حکومتوں سے۔ ایسی حکومت اللہ پاک نے اپنے محبوب ترین بندوں سے کرائی جن کو رسول اور نبی ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو معجزہ ان کو عطا فرمایا تھا اور جو چیز ان کو عطا فرمائی تھی، اس کا جب ان کے جب چرچے ہونے لگے عوام میں کہ بہت اچھے بندے ہیں، تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا اور ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا کہ جو داؤد جو حکومت کرتے ہیں ان کی حکومت کیسی ہے، اور اس سلسلے میں آپ اپنا بیان دیجیے۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی حکومت کرتے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا جو انسان کی شکل میں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ وہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے جب کہا، فرشتے نے جب کہا کہ بڑی اچھی حکومت کرتے ہیں اور بڑا ان کا اچھا مزاج ہے اور ان کی رعیت بڑی خوش ہے ان سے، اور سب عیش کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ داؤد وہ بیت المال سے مال نہ لیتے اور اپنی کمائی کرتے اور اپنا گزارا خود وہ معاش اپنا خود وہ تلاش کرتے؟ یہ بات جب اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھی، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ کہ ایسا کوئی ہنر مجھے بتلا دیجئے، ایسی کوئی صنعت مجھے بتلا دیجئے کہ جس سے میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا معاش کے ضروریات کی تکمیل کر سکوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زیرہ سازی سکھائی، یعنی زیرہ بنانے کس طرح بنایا جاتا ہے اس کی ترتیب بتلائی، اور ہم نے تمہارے لیے، اللہ پاک فرماتے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے ان کو تمہارے لیے سکھائی تھی، ہم نے ان کو تمہارے لیے زیرہ کی صنعت سکھائی تھی جو تم کو لڑائی میں ایک دوسرے سے محفوظ رکھنے کے کام آئے۔ بزرگوں، دوستو، آج حالات دیکھیے، جس ملک کے پاس لڑائی کے اوزار زیادہ ہے، نیو کلیئر بم جن کے پاس ہے اور جن کے پاس آلات جنگ زیادہ ہے، آج انہی لوگوں کی حکومت ہے۔ آج یورپ، امریکہ اور چین اور روس جن کے پاس بڑے بڑے آلات حرب ہے، آج سب لوگ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہم کو سبق ملتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے کہ اللہ پاک نے ان کو جو صنعت سکھائی تھی زیرہ کی، اور جس کے وہ موجد اول ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وہ صنعت زیرہ سازی کی، یعنی اس زمانے میں جو جنگ کا جو سب سے بہترین ذریعہ تھا بچاؤ کا دشمن سے اپنے آپ کو، وہ زیرہ کا تھا۔
تو اللہ پاک فرماتے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کو جو ہے تو لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، اور پھر اس لوہے سے وہ اس طرح زیرہ بناتے کہ جس کی تفصیلات اس طرح آتی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے یا جبال اوّبی اوّی معه الطیر، اوّبی یہ تعجیب سے مشتق ہے جس کے معنی دہرانے کے، اور جس کے معنی دہرانے کے بھی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوٹانے کے آتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا پہاڑوں سے کہ جو داؤد علیہ السلام جو پڑھ رہے ہیں تم بھی اس کو دہراؤ، تم بھی اس کو لوٹاؤ، تم بھی اس کو پڑھو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالطَّيْرِ، اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی ان باتوں کو پڑھو، تم بھی ان باتوں کو دہراؤ جو داؤد علیہ السلام دہراتے ہیں، یعنی زبور کی تلاوت کرتے ہیں، جو حمد اور اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تم بھی اس کو دہراؤ۔ اور آگے فرماتے اللہ پاک وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا، موم بنا دیا تھا، جس طرح سے چاہتے وہ اس طریقے سے زیرہ بناتے۔ کیسی زیرہ بناتے اللہ پاک نے فرمایا اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا کہ ایک ایسی زیرہ بنانے کا کہ اللہ پاک فرماتے لوہے کو ان کے لیے ہم نے نرم کر دیا، اسی طرح کشادہ زیرے بناؤ جس کی کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے یقیناً میں ان کو دیکھتا ہوں۔ قدر تقدیر سے مشتق ہے جس کے معنی اندازے سے بنانے کے آتے ہیں، چھوٹی بڑی، اور جو زیرہ جو بنائی جاتی ہے جس سے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ڈھال بنائی جاتی ہے، اور جو زیرہ جو زیب تن کیا جاتے ہیں جو جنگ کے وقتوں میں اللہ پاک نے وہ زیرہ سازی کا کام حضرت داؤد علیہ السلام سے لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اس زیرہ کو بنایا۔ اسی طریقے سے اندازے سے بہترین خوبصورت جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اس انداز کے مطابق لگانا اور بنانا، یہ اللہ پاک نے فرمایا تھا۔ قدر کی تفسیر میں اس طرح باتیں لکھی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے وَالسَّرْدِ، سرد کے معنی آتے بننے کے، یعنی قرد و تقدیر اور سرد یہ بننے کی چیزیں جو ہوتی ہے لوہے میں ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا، جس طریقے سے جس خوبصورت انداز میں بنانا چاہتے بناتے تھے۔ اور یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 6000 درہم میں ایک زرہ فروخت ہوتی تھی، 2000 وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر وہ خرچ کرتے، اور 4000 درہم کو وہ فقراء اور مساکین میں خرچ کرتے۔ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ 4000 میں وہ زرہ فروخت ہوتی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے کہ اس مقبول ترین بندے اور نبی نے اور رسول نے کس طرح سے ذریعہ معاش کا انتظام اللہ سے مانگا، اور اللہ پاک نے ذریعہ معاش ان کو دیا۔ اسی طریقے سے حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المؤمن المعترف کہ بے شک اللہ پاک ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو سند کار ہو، جو اپنے دستکاری کا کام کرتا ہو اور محنت کرتا ہو، تو اللہ پاک ایسے بندے کو اللہ پاک کو ایسا بندہ بڑا پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرماتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ افضل الکسب یا رسول اللہ کہ بہترین کمائی کون سی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے عمل الید، بہترین دستکاری، بہترین عمل، کسب، کمائی وہ انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس لیے جوانوں اٹھو، اور حالات کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو کاروبار میں لگاؤ، یہ نبیوں کی چیز بتلاتی ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عمل بتلاتا ہے۔ اور جب اسلامی ملکوں نے اور مسلمانوں نے آلات جہاد کو ترک کر دیا اور غیروں سے خریدنے لگے، تو غیر ہم کو ہی وہ اپنے آلات بیچتے ہیں، ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں، اور ہم آپس میں لڑانے کے باوجود وہ جو آلات بیچ رہے ہیں ہم کو اور ہماری کنٹریوں کو، خصوصاً جو اسلامی ممالک ہیں ان کو، اور آپس میں لڑواتے ہیں، پیسہ بھی ہم سے لے رہے ہیں اور آلات بھی ہم کو بیچ رہے ہیں، اور آپس میں ہماری اپنی جانوں کا وہ تلف بھی، ہماری اپنے جانوں کو بھی وہ ہمارے اپنے آپس کے جھگڑوں کے ذریعے سے ہی ہم کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ تعلیمات تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی زیرہ بنانے کی۔ اگر آج امت اور خصوصاً امت مسلمہ کے وہ افراد جو حکمراں ہیں، اگر وہ اس نبی کے اس منشے کو سمجھتے اور وہ آلات جہاد کو سمجھتے اور وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے، تو آج مسلمانوں کو جو دن دیکھنا پڑ رہے ہیں شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتے اور مسلمان کسی اور جگہ ہوتے ہیں۔ لیکن بزرگوں دوستو،
اس بات سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں سے اور قرآن کی روشنی سے کہ آج امت کو اپنی بہترین جو اللہ پاک نے زندگی دی ہے اس کو ہم صحیح جگہ خرچ کریں اور صنعت میں، حرفت میں اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے اور ذریعے معاش کو پیدا کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، غربت کو اپنے اندر سے مٹائے۔ جب پیسہ رہے گا، جب سرمایہ رہے گا تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے، قوم اور ملت کی خدمت کریں گے، پھر مدرسوں کی خدمت کریں گے، مساجد کی خدمت کریں گے۔ اور جو حالات جو آتے ہیں اور جو اس وقت کرونا وائرس کی شکل میں جو مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو ایسے وقت میں اگر ہمارے پاس سرمایہ ہوتا اور ہمارے پاس مال و دولت ہوتی تو ہم غریبوں پر خوب خرچ کرتے، اور پھر ہمیں جو مسلمان ہماری ماں بہنیں بازاروں میں جو ایسی چیزیں اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی تو شاید یہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتی، اور جو امت ایک بڑا طبقہ آج روتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بڑی مشکلات سے حالات سے دوچار ہے، تو کچھ ہم ان کے دکھ میں کچھ سکھ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہم صنعت کے کاموں میں آگے بڑھے، اپنی اولاد کو آگے بڑھائے، خود آگے بڑھے، خوب کمائے، خوب زیادہ سے زیادہ کمائے، حلال طریقے سے دنیا جتنی چاہے کمانا چاہے بالکل کمائے، کوئی منع نہیں۔ یہی اس وقت کا تقاضا ہے۔ اور دوسری طرف جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت بتلائی انہو اواب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے لو لگانے والے تھے، تو یہ دونوں چیزیں جب دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو اللہ سے لو لگائے، اللہ کو راضی کرے، اور دنیا میں جینے کے لیے جو سرمایہ کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، اس کو بھی ہم خود کمائیں۔ یہ اس کا آج کا یہ سبق کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کے احکامات پر چلے، اور جہاں جو چیزوں کی ضرورت ہے صنعت و حرفت کے اعتبار سے جیسے جیسے حالات میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کے ہم آگے بڑھیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔